انیس و دبیر کے طرز مرثیہ گوئی کے بعد سے ایک زمانہ جوش اور جمیل وغیرہ کا آیا کہ جس زمانے میں مرثیے میں حیاتی طور کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اجزائے مرثیہ غائب ہو گئے مرثیوں سے، جوش صاحب کے ہاں یا جمیل صاحب کے ہاں، یا اس کے بعد امروہے میں جو مرثیہ گوئی ہوتی رہی. 1970 کے درمیان میرے والد نے پھر سے انیس کی روایت کا احیاء کیا، مگر ان کے مرثیوں میں جو بیان فرق تھا وہ یہ تھا کہ مرثیے کے چہرے کو انہوں نے جدید علوم، جدید فلسفے کے تناظر میں رکھا اور بقیہ اجزائے مرثیہ اسی طرح رکھے کہ جو انیس یا دبیر کے یہاں اس اسکول میں جو تھے. ہم اپنے والد کے ہی روایت کا پاس رکھتے ہوئے اور اسی روایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی مرثیہ گوئی کر رہے ہیں، اور اسی انداز میں کہ چہرے میں مرثیے کے فلسفے اور جدید علوم یا جدید مسائل کے اوپر گفتگو، اور اس کے بعد سے پھر اسی طرح جو انیس اور دبیر کے بنائے ہوئے جو اصول تھے، جو اجزائے مرثیہ تھے، ان کو برتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں جناب علی اکبر کے حال کا مرثیہ ہے، اس کے چند بند حاضر خدمت ہیں. مطلع عرض ہے: اے قلم ذکر دل غم زدگاں کرنا ہے، گلشن نطق کو شاداب و جواں کرنا ہے، حرف کو لفظ کی وسعت میں رواں کرنا ہے، لا مکان فکر کو پابند مکان کرنا ہے. کچھ نئے ڈھب سے مضامین سخن لکھنے ہیں، بزم میں ذوق سماعت ہمتن لکھنے ہیں. مرحبا خامہ بے باک فصاحت تیری، آسمانوں سے سوا ہو گئی رفعت تیری، معتبر اہل سخن میں ہوئی ندرت تیری، حق کو منظور ہوئی آج اشارت تیری. تجھ پر لازم ہے کہ اب حق کی اطاعت کر لے، کر کے دنیا کو فراموش محبت کر لے. تو عشق یوسف میں زلیخا کی جوانی بن جا، قلزم فکر میں موجوں کی روانی بن جا، دھار ایسی ہو کہ تلوار کا پانی بن جا. مختصر یہ ہے کہ سر ہمدانی بن جا، گفتگو خاص ہو مت کام لے ارزانی سے، سہل یوں ہو کہ اتر سینے میں آسانی سے. رنگ غنچوں سے چمنزار سے نکھت لے لے، خون کی مہتاب سے سورج سے تمازت لے لے، اوج افلاک سے شبنم سے لطافت لے لے. حسن تخلیق سے یعنی کہ ضمانت لے لے، پھر اسی شان سے پیغام شہادت بن جا، کرم خاص سے اللہ کی آیت بن جا. عاجزی لہجے میں ہو عجز بیاں دور رہے، رہے ایقان سے وابستہ گماں دور رہے، تیرا انداز دعا کا ہو فغاں دور رہے، حشر تک تجھ پہ بہاریں ہو خزاں دور رہے. ہو فقیری تیری مقبول سوا شاہی سے، تا قیامت تیرا رشتہ رہے آگاہی سے. تو نہ زیادہ کہیں ہو جائے نہ رہ جائے قلیل، متوازن ہو زباں اور مضامین نسیل، نکتہ سنجی میں بھی میزان پہ رہ جائے عدیل، عین موقع پر رہیں سارے کنائے تمثیل. لفظ میں بخل نہ ہو اور نہ مصارف بے جا، نہ تو حامی رہے بے جا نہ مخالف بے جا.
تو بخش دے، جبکہ خداوند تجھے یہ اوصاف، صدر جب ہو چکے آئینے کے جیسا شفاف، نہ رہے جذبہ صادق پا کدورت کا غلاف، گرد جب حق کے سراپا ہو تیرا محو طواف، تب ہے زیبا تجھے الفت کا خودی خواہ ہونا، تبھی امکان تیری مشکل کا ہے آسان ہونا۔ ارتقا کی رہے صد کام بھی آسان نہیں، یہ سفر وہ ہے جہاں رکنے کا امکان نہیں، کہیں سایہ نہیں، تسکین کا سامان نہیں، خستہ جاں ہو تو یہاں کوئی نگہبان نہیں۔ ہاں اگر جذبہ ایمان کشادہ ہو جائے، حکم خلاق سے آسان یہ جادہ ہو جائے، تو نام اللہ سے کر نام دل کا آغاز، کیونکہ حق راضی ہوا دیکھ کے تیرا انداز، تو جو بندہ ہے تو خالق ہے تیرا بندہ نواز، تیری سرسر کی صدا میں ہے عجب سوز و گداز، اور اسی سوز میں مضمر ہے کرامت اس کی، اسی بے تابی سے ملتی ہے شہادت اس کی۔ بخدا ہے یہی تحریر شہادت تیری، یہی شیوا ہے تیرا، یہی وصیت تیری، یہی تمغہ ہے تیرا اور یہی خلت تیری، اسی تحریر پہ مبنی ہے شفاعت تیری، جو کہ بیان ہو وہ طاغوت کا قصہ لکھ دے، یعنی سب عالم لاہوت کا قصہ لکھ دے۔ وہ بھی دن تھے نہ تھا کچھ بھی، نہ زمانہ نہ زمین، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی، نہ دنیا تھی نہ دین، نہ تھا عابد نہ عبادت، نہ فرشتے نہ جبیں، نہ تو نظارہ نہ آنکھیں، تھا فقط حسن حسین، اس حسین کا نہ تو عاشق تھا نہ دیوانہ تھا، جہاں بول رہا تھا وہی ویرانہ تھا۔ حسن تخلیق نے تب ایسے میں انگڑائی لی، خلق آئی نہ ہوا عکس نے زیبائی لی، چرخ نے حق کی رضا دیکھ کے گیرائی لی، امر ربی سے ملائک نے شناسائی لی، منطق و بحث کا ابلیس نے پھر باب لیا، اور بڑھ کے آدم نے تپیدہ دل بے تاب لیا۔ ناز کر عشق کا تو ہی ہوا حامل اے دل، تو ہی لیلا اے محبت کا ہے محمل اے دل، تجھ سے رنگین ہوئی ہستی کی یہ محفل اے دل، تجھ سے خلقت کا سبب ہو گیا کامل اے دل، جز تیرے اور کوئی حق کی نشانی نہ ہوا، دونوں عالم میں تیرا کوئی بھی ثانی نہ ہوا۔ راہ عرفان ہے سنجیدہ و سادہ تجھ سے، ذوفشاں ہو گیا ایثار کا جادہ تجھ سے، ہو گیا دہر میں ایمان کشادہ تجھ سے، عام عالم میں ہوا حق کا ارادہ تجھ سے، ہو گیا جن و ملائک میں بھی چرچا تیرا، ایسا بھایا تیرے خالق کو دھڑکنا تیرا۔ تو کیسے ازداد ملا کر بنی تصویر تیری، آتش و آب ملے پھر ہوئی تعمیر تیری، صبر اور حرص سے پے ہم ہوئی تسخیر تیری، گویا ہاتھوں میں تیرے دی گئی تقدیر تیری، خیر اور شر کی تجھے حق نے ہدایت دے کر سونپ دی تجھ کو زمین خلق پا قدرت دے کر۔ تیری آمد پہ ہوا فرش زمیں کا مسرور، کیونکہ تھا زیر نگیں تیرے جہاں کا دستور، تجھ سے ہونا تھا یا دہر میں اللہ کا نور، ہاں مگر فرض جہاں بانی میں راحت تھی دور۔
عرش سے کر کے وہ بھٹکانے کی تاسیس چلا تیرے ہمراہ، دبے قدموں سے ابلیس چلا۔ تو آ کے دنیا میں حکومت کے ارادے جاگے، نئے رخ سے بشریت کے تقاضے جاگے، دشت شش جہد کھلا اور نئے جادے جاگے، نو بنو راہ پا منزل کے اشارے جاگے، کارواں شوق کا یوں گر میں سفر ہونے لگا، شہر امکان کی دیوار میں در ہونے لگا۔ اور راہ میں خیر بھی تھا شر کی دلاویزی بھی، سست گامی بھی تھکن سے تھی کبھی تیزی بھی، راحتیں بھی تھی میسر تھی عرق ریزی بھی، ظلمتوں کی تھی گھٹن اور سحر خیزی بھی، شوق منزل کو جگا کر ہم دم رکھنا تھا، یعنی اس راہ میں جم جم کے قدم رکھنا تھا۔ تو دل کی رجعت کا سفر سخت بھی آسان بھی تھا، ہم نفس رحمت خالق تھی تو شیطان بھی تھا، جہل ایک سمت تو ایک سمت میں برہان بھی تھا، وسوسے بھی تھے حقائق سے پھرانے والے، اور کچھ راہ خدا کو تھے دکھانے والے۔ تو انہی بندوں نے مرتب کیے جینے کے اصول، انہی سینوں پہ ہوا آیت خالق کا نزول، ان سے پائندہ ہوا فلسفہ رد و قبول، ان جبینوں نے دیا شکر میں سجدوں کو طول، نام اعمال کے سب ان سے ہی بے باک ہوئے، ہاں یہی نام رقم بر سر میثاق ہوئے۔ تو عشق معبود و خدائے ازلی کا میثاق، سینہ دہر پہ پیغام جلی کا میثاق، حق کو منظور ہو اس خوش عملی کا میثاق، الغرض خالق باری کے ولی کا میثاق، اسی میثاق کے حامل کو پیمبر کہیے، افق زیست کے مہر و مہ و اختر کہیے۔ وہ کر گیا آدم خاکی جو رہے حق سے گریز، جاہ و قدرت نے کیا جب کہ زمیں کو خونریز، شمع ایماں کے مخالف ہوئی آندھی جب تیز، جب ہوا گلشن الفت میں چلی آتش خیز، افق دہر پر تب ماہ حجازی ابھرا، فخر مسجود سرا ایک نمازی ابھرا۔ اس نمازی نے رسولوں کو سند بخشی ہے، شہر ایمان کے سکاں کو رسد بخشی ہے، ذوف میں آدم خاکی کو مدد بخشی ہے، مختصر یہ کہ اسے سنت جد بخشی ہے، خالق ارض و سماوات کا محبوب ہے یہ، جزو حق کل کا ہے اور حق کو ہی مطلوب ہے یہ۔ کیوں نہ محبوب رکھے ان کو خداوند کریم، کیوں مشیت نہیں تڑپے کہ یہ ہیں در یتیم، کیوں نہ ہو عرش معلا پہ بلا کر تکریم، کیوں نہ جھک جھک کے کریں ان کی ملائک تعظیم، جبکہ خود ان کی صفت رب جلی کرتا ہے، ان کی تکریم خدا لم یزلی کرتا ہے۔ تو دہنے خامہ پہ نام آ گیا کس کا اللہ، ہم کہاں اور کہاں تذکرہ حق آگاہ، قلم و حرف خدایا تیری مانگے ہے پناہ، بار عصیاں سے جھکی جاتی ہے شاعر کی نگاہ، اے خدا آیت تطہیر کا سایہ کر دے،
اپنی جانب سے عطا رمز و کنایا کر دے۔ حق تو یہ ہے کہ تھی مدت سے گنہگار کو چاہ، ذکر شاہ شہداء کے لیے نکلے کوئی راہ۔ پچھلے 2 برسوں میں قلزم تھا نہ دریا تھا نہ چاہ، تھی سخن کی یہ زمیں یعنی کہ بے آب و گیا۔ ہے کرم تیرا کہ آغاز سخن کرتا ہوں، پھر سے شاداب و جواں عزم کہن کرتا ہوں۔ تو سجدہ شکر میں ہے خام و شاعر یا رب، برج حرمت میں ہے افکار کا طائر یا رب، ہے مدینہ کی فضا میں ابھی زائر یا رب، تیری سرکار میں پھر باز ہے دائر یا رب۔ حکم دے حق میں کہ ہو سیل فصاحت جاری، ہو ابھی سے کرم نہج بلاغت جاری۔ اے قلم چل تو ذرا دور مدینے سے چلیں، پرخطر راہوں پہ جم جم کے قرینے سے چلیں، فرش ہونے کے لیے عرش کے زینے سے چلیں۔ خم کا میدان جب آئے تو ٹھہر جانا ہے، یہی منزل ہے کہ ناقوں سے اتر جانا ہے۔ تو زندگی کی اسی منزل پہ بنا ہونی ہے، لب مرسل پہ بھی ایک صدا ہونی ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جو عقدہ کشا ہونی ہے، بس اسی نقطے سے 2 راہ جدا ہونی ہے۔ یہی پہچان ہے مومن کی منافق کی بھی، ہے کسوٹی یہی سچوں کی بھی فاسق کی بھی۔ دین کی تکمیل کی آقا کو بشارت آئی، ید مرسل کے وسیلے سے امامت آئی، کرسی عرش سے اکمل تو کی آیت آئی، یعنی اللہ کی جانب سے شہادت آئی۔ خم کے میدان میں خلقت کو یہ آیت دے دی، صاحب امر نے دنیا کو ولایت دے دی۔ تو مصلحت کوش کے چہروں پر سیاہی چھائی، یعنی طاغوت کے ولیوں پر تباہی چھائی، روشن آنکھیں نہ رہیں کور نگاہی چھائی، اہل ایمان پہ مگر فصل جدا ہی چھائی۔ ثمرے عشق رسول دوسرا لینے لگے، دشت کے ذرے بھی اٹھ اٹھ کے صدا دینے لگے۔ تو بغض یہ دل میں ولایت سے چھپا کر نکلے، شمع ایمان کو یہ سینوں میں بجھا کر نکلے، کفر پر دولت عرفان لٹا کر نکلے، اپنے دامن کو ہدایت سے بچا کر نکلے، اپنی تقدیر میں تا حشر اندھیرا کر کے جا بسے حلقہ طاغوت میں ڈیرا کر کے۔ تو شمع ایمان کو بجھانے پتہ اصرار انہیں، نور حق سے تھا مسلسل فقط آزار انہیں، دین اللہ تھا ہر گام پہ دشوار انہیں، حرمت نفس تھی سینے پہ گراں بار انہیں، ظلم کے سانچے میں تھے روح کو ڈھالے یہ لوگ، یعنی ابلیس کی گودی کے تھے پالے یہ لوگ۔ تو حرم کعبت سے بت عرض مدینہ پہنچے، ان سے دکھ قلب پیمبر کو نہ کیا کیا پہنچے، اہرمن نکلے مدینے سے تو کوفہ پہنچے، شام جب آئے تو یہ اوج تلک کا پہنچے، زام وہ تھا
کہ یہ خلقت کی نفی کرنے لگے، خواہش بیعت ناموس نبی کرنے لگے۔ کوفیوں نے یہ کیا شور بکا المدد، دل مضطر سے اٹھی ایک صدا المدد۔ لطف حق اے کرم شیر خدا المدد، اے حسین ابن علی عقدہ کشا المدد۔ آئی کانوں میں یہ آواز کہ اے نالہ فروش، میں حسین ابن علی بول رہا ہوں خاموش۔ گوہر افشاں ہوئے لبھائے حسین ابن علی، لہجہ خیر بشر کی ہوئی تجدید جلی۔ مختصر یہ کہ ہوا جلوہ فگن حق کا ولی، جاری ہونے لگیں آیات خدائے ازلی۔ یعنی موقوف سماعت پہ ہر ایک ساز ہوا، سخن وارث حق سرمہ آواز ہوا۔ شاہ نے فرمایا کہ دائم ہے فقط وجہ الہ، یعنی لیتی ہے فنا کی سبھی خلقت کو راہ۔ شاہ نے فرمایا کہ دائم ہے فقط وجہ الہ، یعنی لینی ہے فنا کی سبھی خلقت کو راہ۔ کیا فلک، کیا یہ زمین، کیا کوئی مفلس، کیا شاہ، دو جہاں کے ہر ایک انجام سے حق ہے آگاہ۔ اسی اللہ کا مطلوب کرم ہے مجھ کو، سر میرا سجدے میں کٹ جائے تو کم ہے مجھ کو۔ میں نبی زادہ ہوں، زیبا نہیں بیعت مجھ کو، راہ دکھلاتی ہے اللہ کی آیت مجھ کو۔ المدد کہتی ہے نبیوں کی نبوت مجھ کو، مختصر یہ کہ بتانی ہے حقیقت مجھ کو۔ نینوا کا اسی مقصد سے سفر کرنا ہے، تن ایمان میں تا حشر لہو بھرنا ہے۔ آہ دھندلانے لگی مہر رسالت کی ضو، دیکھو تھرانے لگی شمع ہدایت کی لو۔ دین سے آج گریزاں ہوئی انسان کی رو، کفر سے کفر تلک ہونے لگی ہے تگ و دو۔ میں بلاتا ہوں محمد کے دلارو اٹھو، توڑنے کفر کو اللہ کے پیارو اٹھو۔ شمع ایمان کے پروانے تڑپ کر نکلے، باندھ کر سر سے کفن مونس و یاور نکلے۔ خانہ فاطمہ زہرا کے گلے تر نکلے، تھے مدینہ میں ہزاروں پہ 72 نکلے۔ یہ 72 شرف حرمت انسان ہوئے، دونوں عالم میں یہی دین کے نگہبان ہوئے۔ وہ کارواں لے کے مدینے سے چلے شاہ امم، زرد سبزے ہوئے جاتے تھے بصد رنج و علم۔ خاک اڑتی تھی سروں پر تو ہر ایک آنکھ تھی نم، آپ فرماتے تھے نانا سے جدا ہوتے ہیں ہم۔ اس جسد میں تو نہ اب روضے کے زائر ہوں گے، پیش خدمت میں فقط روح کے طائر ہوں گے۔ تو قافلے والوں میں ماہ حسنی ساتھ چلا، قطب راہ وفا ابن علی ساتھ چلا۔ خون کیے قلب و نظر عکس نبی ساتھ چلا، سایہ پاک کے سایہ یمنی ساتھ چلا۔
مسند قدس کے تابندہ ستارے نکلے، غل ملائک میں تھا اللہ کے پیارے نکلے۔ منزل کرب و بلا دور تھی کچھ گام ابھی، فاصلے پر تھا ذرا حشر کا ہنگام ابھی، اہل تقویٰ سے تھا کچھ دور پا انعام ابھی، دار فانی میں امامت کو تھا کچھ کام ابھی، منکشف شیوہ خاصان خدا ہونا تھا، ایک فقرہ لب عصمت سے ادا ہونا تھا۔ شاہ نے فرمایا کہ آئی ابھی ہاتف کی صدا، دی خبر منزل آئندہ ہے لا ریب قضا، شاہزادہ علی اکبر نے یہ دریافت کیا، راہ کیا اپنی نہیں وہ کہ جو ہے راہ خدا۔ شاہ نے فرمایا کہ میثاق خداوند ہیں ہم، شک نہیں احمد محمود کے دل بند ہیں ہم۔ کہا اکبر نے تو پھر اے خلف عرش سریر، آپ کی خاک قدم پا کے ملی ہے توقیر، آپ ہیں خواب ابراہیم کی یکتا تعبیر، آپ پر مرنا ہے بیماری جاں کی اکسیر، پھر قضا آئے کہ ہم بڑھ کے قضا پر پہنچیں، حق سے راضی ہیں تو مرضی خدا تک پہنچیں۔ اس طرح عرش معلیٰ سے بشارت آئی، حق پرستوں کے رگو پے میں حرارت آئی، چومنے نقش کفے پاک و شہادت آئی، مرحبا کہتی ہوئی روح رسالت آئی۔ وارد کرب و بلا حضرت شبیر ہوئے، خاک پر خیمہ کنا شاہ فلک گیر ہوئے۔ تو وقت آئندہ کے حالات سے واقف تھے امام، مول لی کرب و بلا تب شہ والا نے تمام، کیا بے نام زمیں کا علی اکبر کے نام، اسدی تھے جو انہیں یہ دیا حضرت نے پیام، نہر جاگیر وفاؤں کے شہنشاہ کی ہے، نینوا کی یہ زمیں اکبر ذی جاہ کی ہے۔ تو ایستادہ ہوئے جب نہر پہ حضرت کے خیام، بنت زہرا سے یہ فرمانے لگے آ کے امام، سارے عالم میں ہے بس ذات الہی کو دوام، مطمئن ہم ہیں کہ ہے خیر پہ اپنا انجام، منزل کرب و بلا آپ کے شبیر کی ہے، شام کی فتح و ظفر زینب دلگیر کی ہے۔ پھر کہا خیمہ کو ساحل سے اٹھانا ہوگا، دشت بے آب بہن اپنا ٹھکانا ہوگا، تشنگی ہوگی محمد کا گھرانہ ہوگا، آپ کو بھائی کا غم دل پہ اٹھانا ہوگا، ہم نہ ہوں گے نہ محمد کی نشانی ہوگی، ہوں گے عباس نہ اکبر کی جوانی ہوگی۔ بنت زہرا نے یہ فرمایا کہ اے شاہ امم، شک نہیں اس میں کہ اللہ کا ہم پر ہے کرم، ابتلا میں کبھی اکھڑیں گے نہیں اپنے قدم، اس نے قدرت ہمیں بخشی ہے تو صابر بھی ہیں ہم، حیرتی دیکھیں گے تا حشر زمانے والے، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سن کے زینب کا سخن شکر میں شبیر جھکے، سجدہ حق میں شہنشاہ فلک گیر جھکے، کہہ کے تسکین جگر کے لیے تکبیر جھکے، اقتدا میں سبھی طفلا نوجوان پیر جھکے،
آسماں دیکھ کے اس سجدے کو گھبرانے لگا، وہ گرانی تھی جگر دشت کا تھرانے لگا۔ تھے ادھر سجدہ معبود میں دل بندے نبی، جمع ہونے لگے اس سم ستمگار و شقی۔ گرد اڑتی تھی لرزتی تھی دھمک سے دھرتی، ایسی ہلچل تھی کہ گرمانے لگی تھی گیتی۔ نہر کو گھیر لیا کہ گنہگاروں نے، خیمہ شیخ کے قرین غل کیا بدکاروں نے۔ آ کے فضا نے صدا دی کہ شہ جن و بشر، لے کے ہمراہ رسالہ ادھر آتا ہے عمر۔ کچھ خبر لیجے ہے شمشیر بکف شیر ببر، آستینے ہیں چڑھائے ہوئے حیدر کا پیسر۔ عین ممکن ہے کہ دریا پہ قیامت آ جائے، اہل کوفہ کی نگاہوں میں اندھیرا چھا جائے۔ شاہ نے اکبر سے یہ فرمایا کہ امو کو بلاؤ، اہل کوفہ کا مناسب نہیں ایسا برتاؤ۔ میزبانی کا جو وعدہ تھا انہیں یاد دلاؤ، گر نہ مانے تو خطوط ان کے انہیں تم دکھلاؤ۔ پھر بھی پھر جائیں اگر وہ تو کوئی بات نہیں، کہنا امو سے ابھی جنگ کے حالات نہیں۔ چھوڑ کر نہر کو صحرا کی طرف آئے حسین، شہ کو حق کرنا تھا قرآن کا حرف وفدین۔ دیکھ کر رد و بدل کرنے لگا عالم بین، چرخ سے آئی صداؤں پہ صدا ہائے حسین۔ خیمہ سبط نبی میں شب عاشور ڈلی، صبح تاریک ہوئی مشعل ایمان جلی۔ تو یارو انصار کو خیمے میں بلایا شہ نے، روز آئندہ کا سب حال بتایا شہ نے۔ مرتبہ سب کو شہادت کا بتایا شہ نے، شمع کی لو کو پھر ایک بار بجھایا شہ نے، اور فرمایا ہے جنت کی بشارت سب کو، لو عطا کرتا ہوں میں جام شہادت سب کو۔ ناصروں سے شہ والا نے کیا پھر یہ کلام، بار بیعت کا اٹھاتا ہے ابھی تم سے امام۔ بخدا تم کو وفاؤں کا ملے گا انعام، شر پسندوں کو فقط میری قضا سے ہے کام۔ شب کی تاریکی ہے مقتل سے نکل جاؤ ابھی، گل کیے دیتا ہوں شمع کہ نہ شرماؤ ابھی۔ شہ کا یوں سن کے سخن اٹھنے لگی آہو فغاں، رکھ کے شمشیروں کو گردن پہ یہ کہتے تھے کہ ہاں، حکم شہ ہو تو ابھی قدموں پہ ہم دیتے ہیں جاں۔ آپ سے پھیر لیں منہ گر تو بہاریں ہیں خزاں، آپ فرمائیے ہم عذر میں کیا بولیں گے، روز محشر جو رسول دو سرا پوچھیں گے۔ شب عاشور گئی صبح غریباں آئی، سحر فاقہ کشاں خون میں غلطاں آئی۔ دشت میں باد صبا افتہ و خیزاں آئی، ہر کرن مہر کی باحال پریشاں آئی۔ شہ نے فرمایا کہ گلدستہ پہ جاؤ بیٹا، لحن احمد میں اذاں سب کو سناؤ بیٹا۔ تو غل کیا شر نے چمکنے لگی ہر سو تلوار،
رن کو دہلانے لگے فوج جفا کے اسوار، زام کثرت میں تھے ڈوبے ہوئے سارے سردار، کرنے آئے تھے لئیں شاہ زمن سے پیکار، مورچہ اہل جفا نے لب دریا کھولا، بڑھ کے عباس نے پرچم کا پھریرا کھولا، رن میں کام آنے لگے فوج خدا کے جانباز، جان ساروں پہ چمن خلد بری کا ہوا باز، ہر بہادر کے تھے میدان میں نرالے انداز، ہوئے انصار سبھی دے کے شہادت ممتاز، پھر نبوت کے گھرانے کے جیالے نکلے، سیدہ زہرا کی آغوش کے پالے نکلے، ہدیہ زینب کبریٰ ہوئی رن میں مقبول، شعلہ دشت میں کملا گیا شبر کا پھول، شاہ تھے فرقت عباس سے ہر چند ملول، ظہر تک لشکر شبیر میں اڑنے لگی دھول، تھی مگر خواب کی تعبیر ابھی تک باقی، وفدینا کی تھی تفسیر ابھی تک باقی، فوج میں شہ کی کوئی مونس و یاور نہ رہا، خون سے پیاسوں نے سیراب کیا دشت بلا، تھے حرم خیمے میں مصروف عزائے شہداء، بنت زہرا سے تبھی آ کے یہ فضہ نے کہا، شہزادے نے شہیدی سے قضا مانگی ہے، باپ سے بیٹے نے مرنے کی رضا مانگی ہے، یہ خبر سن کے چبھی سینے میں نیزے کی انی، قلب زینب میں ہوئی درد سے کوکنی، کھینچ کر راہ یہ فرمائی میری جاں پہ بنی، خون ہونے کو ہے تصویر رسول مدنی، صبر کرتی ہوں کہ وہ حق کی رضا پاتے ہیں، اپنی صورت کو دکھا جائیں اگر جاتے ہیں، حکم برلانے کو شبیر کے دل بر آئے، یوں لگا برج پہ جیسے کوئی خاور آئے، حالے نور میں یا ماہ منور آئے، ایسے رخصت کو حرم میں علی اکبر آئے، پردہ اٹھتا تھا مگر کھینچ لیا جاتا تھا، بہنوں پھوپھیوں میں جری بھینچ لیا جاتا تھا، رخصت اکبر زیجا پتھا شور بکا، گرم شعلوں سی ادھر دشت میں چلتی تھی ہوا، نشہ فتح میں ڈوبی تھی ادھر فوج جفا، قلب غازی میں تڑپتا تھا ادھر جوش وغا، زور رستم کا بھی انگشت بدنداں نکلا، جبکہ شمشیر بکف شیر نیستاں نکلا، دشت میں جلوہ اکبر کا تاثر تھا جب، وہ ضیا پھیلی لگا بجھنے کو خورشید عرب، کرنے قدموں پہ جھکی جاتی تھیں از راہ ادب، آمدے اکبر محروم میں تھے ڈوبے ہوئے سب، وہ تجلی تھی کہ سورج کی نظر خیرہ تھی، دوپہر تھی کہاں آنکھوں میں شب تیرہ تھی، دور سے دیکھتے تھے رن کا نظارہ شبیر، ہر طرف پھیلی تھی تصویر نبی کی تنویر، رخ انور کے مقابل تھے مہو مہر حقیر، اپنی ہمشیرہ سے کرتے تھے شہیدی تقریر، دیکھیے
شہر ہے یا جھنڈ و روبا کا ہے، رن میں اکبر نہیں ایک معجزہ اللہ کا ہے۔ وہی گیسو، وہی چتون، وہی عارض، وہی لب، وہی آنکھیں، وہی تیور، وہی باتیں، وہی ڈھب، وہی چہرہ، وہی مہرہ، ہے وہی تاب و تب، ان کی تعظیم کریں اٹھ کے بزرگان عرب۔ کوئی دیکھے تو سراپا یہ نبی لگتے ہیں، ہو بہو رن کی فضا میں یہ علی لگتے ہیں۔ تو لشکر شام کے جب ہونے لگے ہوش بحال، طائرے چشم کے رویدہ ہوئے جب پر و بال، لوٹ کر را چکے جب عقل و بصیرت کے غزال، تب مخاطب ہوا کفار سے شبیر کا لال۔ کہا کیا بات ہے، کیوں برسر پیکار ہو تم، کلمہ پڑھتے ہو تو کیوں شرم گرفتار ہو تم۔ مجھ کو پہچانو، میرے جد ہیں رسول الثقلین، میرے دادا ہیں علی اور میرے بابا ہیں حسین۔ کیا نہیں جانتے سردار جناح ہیں سبتین، کیا محدث نہیں کوئی بھی تمہارے مابین۔ اب بھی توبہ جو کرو گے تو جزا پاؤ گے، ورنہ تا حشر جہنم میں سزا پاؤ گے۔ جن سروں میں ابھی باقی ہے محبت تن سے، خوف جن آنکھوں میں ہے موت کے کالے پھن سے، جان کی خیر کریں دور رہیں وہ رن سے، ورنہ ٹوٹے گا بھی شیشہ ہستی چھن سے۔ جان لو مثل علی غالب ہر غالب ہوں، یعنی میں شیر نیستان ابو طالب ہوں۔ سن کے اکبر کا سخن ایک زبردست بڑھا، ایڑ دیتا ہوا مرکب کو بیک جست بڑھا، تول کر تیغ لائنوں سے وہ بدمست بڑھا، آسماں چھونے کو جس طرح کوئی پست بڑھا۔ رخ سے حملہ کیا ملعون نے نعرہ کر کے، ایک کو دو کر دیا اکبر نے اشارہ کر کے۔ دیکھ کر سارے پہلوان یہ سرت تھے دنگ، آسمانوں نے کہاں دیکھی کبھی ایسی جنگ۔ منجمد چہروں پر ہیبت سے تھا یکساں ایک رنگ، خوف سے جوہر شمشیر چڑھاتا تھا زنگ۔ نہ اڑی گرد نہ میدان میں ہوئی کچھ ہلچل، پلکیں جھپکی بھی نہ تھیں اور تھا گھوڑا کوتل۔ تو سرے میدان مچلنے لگا غازی کا فرس، برق سے بھی تھی زیادہ اسے سرت کی ہوس۔ کعوہ لے لے کے یہ کہتا تھا کہ آقا میرے بس، کھائیو ذرہ برابر نہ لعینوں پترس۔ ابھی زحمت نہ کریں میری لڑائی دیکھیں، صاف میدان میں کرتا ہوں صفائی دیکھیں۔ کہہ کے میدان میں چمکا فرس برق مثال، یوں لگا جیسے گھٹاؤں میں درایا ہو ہلال۔ ہوش مندوں کے اڑانے لگا پل بھر میں خیال، طائرے جاں ہوئے جسموں کے سبھی بے پر و بال۔ کبھی چکرائے تو گھبرا کے کبھی ہٹنے لگے، ابر کی طرح سے فوجوں کے پرے پھٹنے لگے۔ ایک پا دو آ کے گرے، چار پا گرنے لگے 10، اسپِ تازی پا ہواؤں کبھی چلتا نہ تھا بس۔ صدر تھا سر تھے کہ جوشن تھے کہ خاشاک کے خس، چوٹ سے ٹاپوں کی ہوتے تھے پہلواں بے بس۔ دھول اڑتی تھی کہ ہر سانس گھٹی جاتی تھی، آبرو شام کے لشکر کی لٹی جاتی تھی۔ نیزے والوں کے پرے نیزے پٹک کر بھاگے، موت آئی تو پہلوان لپک کر بھاگے، سب کماندار کمانوں کو جھٹک کر بھاگے۔ زیر جتنے تھے زبر میں وہ لٹک کر بھاگے، سینکڑوں بھاگے ہزاروں کو قدم سے روندا، رخش بجلی کی طرح فوج جفا میں کوندا۔ تو بن کے اعلان اجل
تیغ شرر بار چلی، غلینوں میں ہوا بھاگو کے تلوار چلی، خون بہا لینے رگے جاں سے وہ خونخوار چلی، ہر طرف موت کو کرتی ہوئی بیدار چلی، کریں آنکھوں سے نظارہ تو نظر کٹتی ہے، منہ کو ڈھالوں سے چھپا لیں تو سپر کٹتی ہے، گو ہیں زندہ پر نظر آتے ہیں مردوں کی طرح، سر اڑے جاتے ہیں سوکھے ہوئے پتوں کی طرح، کنز جاں لوٹ رہی ہے یہ لٹیروں کی طرح، موت سیقل پر چڑھی برق سریروں کی طرح، وہ دکھاتے ہیں یہ شمشیر کے جوہر رن میں، گو علی ہیں یہ نہیں ہیں علی اکبر رن میں، تیغ کی ضرب کسی سے بھی اٹھائی نہ گئی، لڑی جوہر سے مگر اس کی صفائی نہ گئی، ایسی صورت کبھی آنکھوں کو دکھائی نہ گئی، کر گئی چار نگاہوں میں نہ آئی نہ گئی، برق افلاک کی حساب پر جا مرتی ہے، یہ وہ پانی ہے قضا جس سے وضو کرتی ہے، صدر تک آئی تو سینے میں جگر کاٹ گئی، آہنی خود پر چمکی کئی سر کاٹ گئی، جس کا بر آ گیا زد میں تو وہ بر کاٹ گئی، ہنرے سیف نمائی کے ہنر کاٹ گئی، پیچ لے کر جو چلی صدر و کمر سے گزری، وار اوچھا جو کیا گردن و سر سے گزری، چار آئینے لرز اٹھے تو بے رنگ ہوئے، پیل تن چڑھ گئے چہرے پر تو چورنگ ہوئے، سرخ جوہر سے لڑے موم سبھی سنگ ہوئے، روح پر سارے شریروں کے بدن تنگ ہوئے، رقص میں چار طرف شعلہ جوالا تھا، سر بسر پھیلا ہوا موت کا پر کالا تھا، تو منہ پر لشکر کے کبھی کون کے بجلی کڑکی، کبھی ابھری کبھی ٹھہری کبھی مچلی سر کی، کاٹی آہن کی جھلم نزد رگے جاں پھڑکی، اتری سینے میں زرہ خون سے دم میں ترکی، چال سرت کی لائنوں کو وہ دکھلاتی تھی، کان سنتے تھے نگاہوں میں نہیں آتی تھی، ایسی ہلچل ہوئی لشکر کے پرے ٹوٹ گئے، بھاگے فوجوں کے علمدار علم چھوٹ گئے، جسم پامال ہوئے کاسے سر پھوٹ گئے، خوف ہر سمت بڑھے سب کے جگر کوٹ گئے، فوج آتی تھی لائنوں کی کٹی جاتی تھی، خون آدھا کی ندی رن میں چڑھی جاتی تھی، طرف شمر یہ گھبرا کے پکارے سردار، ضربت حیدر صفدر ہے جری کا ہر وار، روکنا رخ کی طرف سے تو انہیں ہے دشوار، گھبر جائے نہ کوئی ان کے مقابل زنہار، دستے جاتے ہیں تو ایک کان میں کٹ جاتے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ گھبرا کے پلٹ آتے ہیں، کر کے ترتیب نئی رن میں جفاکار بڑھے، پشت سے گھات لگائے ہوئے بدکار بڑھے، دائیں بائیں سے کما لے کے کمادار بڑھے، تیغ چمکا کے ادھر اکبر جرار بڑھے، رخش مہمیز ہوا شام کے لشکر کی طرف، تیر آنے لگے تصویر پیمبر کی طرف، تو رن کو خیمے سے کھڑے دیکھ رہے تھے شبیر، کی دعا بارگاہ حق میں کہ اے رب قدیر، یہ جواں ہے تیرے محبوب کی تنہا تصویر، رہیو شاہد کہ یہ ہے درد کی میرے اکسیر، گر یہ ہدیہ تیری سرکار میں ہو جائے قبول، سرخ رو روز قیامت میں رہوں پیش رسول، شہ دعا گو تھے کہ میدان سے ایک شور اٹھا، بنت زہرا نے یہ چلا کے پکارا، بھیا دوڑیے رن کو کہ اکبر میرا مجروح ہوا، حق کو مقبول ہوا آپ کا فدیہ بھیا، دیکھیے جا کے کہاں زخم لگے ہیں ان کو،
جلدی کیجئے کہ لئیں گھیرے ہوئے ہیں ان کو۔ شہ نے آواز دی مقتل میں کہاں ہو اکبر، دھندلی بینائی ہے آواز لگا دو اکبر، آخری وقت ہے بابا کو پکارو اکبر، اتنی خاموشی سے مت چھوڑ کے جاؤ اکبر، شک نہیں ہے کہ اطاعت میں اللہ کی ہوں، گرچہ صابر ہوں میری جان مگر ایک باپ بھی ہوں۔ علی اکبر کے قریرن میں جو پہنچے شبیر، خون میں ڈوبی ہوئی پائی نبی کی تصویر، ایک سینہ سینے پر تن میں لگے تھے 100 تیر، پے کرے صبر و رضا کی ہوئی حالت تغییر، منزل صبر پہ کیا شاہ مدینہ آیا، صبر ایوب کے ماتھے پہ پسینہ آیا، خاک پر بیٹھ گئے شہ علی اکبر کے قریب، جاں کنی میں تھا پیسر حال تھا سرور کا عجیب، گرد دیکھا شہ والا نے نہ تھا کوئی قریب، قتل اکبر کی خبر دیتے تھے لشکر کے نقیب، بولے اکبر کہ بہت کو کنی ہے بابا، دل سے الجھی ہوئی نیزے کی انی ہے بابا، زخم سے ہاتھ کو اکبر کے ہٹایا شہ نے، غور سے سینہ صد چاک کو دیکھا شہ نے، آستینوں کو پھر ایک بار چڑھایا شہ نے، کر کے منہ سوئے نجف پھر یہ پکارا شہ نے، وفدینا کی ہی تفسیر ابھی جاری ہے، یا علی آئیے اب وقت مددگاری ہے، رخصت اکبر ہوئے تاریک ہوئی چشم حسین، دم بخود دیکھ کے ایوب تھے خود عزم حسین، ایک قیامت تھی کہ ویران ہوئی بزم حسین، ہدیہ مقبول ہوا ختم ہوئی نظم حسین، ہائے تنہا ہے جواں کو اب اٹھائیں کیسے، لاش اکبر کی بھلا خیمے میں لائیں کیسے، اے سراج اب بھی فلک اشک فشاں ہے کہ نہیں، آج تک دین محمد کا جواں ہے کہ نہیں، نام اللہ کا ہر ورد زباں ہے کہ نہیں، حرم پاک میں اکبر کی اذاں
ہے کہ نہیں یہ نماز، اور یہ سجدہ یہ وضو کس کا ہے؟ گلشن حق کی زمین میں یہ لہو کس کا ہے؟